اخلاق کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کے اوصاف ہیں کہ پہلے اس کے افعال ہیں، پھر اس کے اخلاق ہیں، اور تیسری چیز اس کے احوال ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام تینوں چیزوں کو ملا کر اس کے وہ اوصاف وجود میں آتے ہیں، جو اوصاف مذمومہ دنیا والے بھی ہو سکتے ہیں اور محمودہ خدا کے عطا کردہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب حاضرین گرامی، اب افعال وہ شے ہے کہ جس میں انسان اپنے اختیار سے تصرف کر سکتا ہے۔ افعال وہ چیز ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے، کسی کو کوئی گلاس پانی کا اٹھا کر پکڑا دے، یہ اس کا فعل ہے، یہ اس کے افعال ہے۔ کسی کو کوئی شے دے دے، یہ اس کا ایک فعل ہے۔ کسی سے کوئی شے لے لے، یہ اس کا فعل ہے۔ کسی کو کوئی شے کہہ دے، بات کہہ دے، یہ اس کا فعل ہے۔ کسی سے کوئی شے سن لے، کوئی بات سن لے، یہ اس کا فعل ہے۔ یہ سارے وہ افعال ہیں کہ جس پر انسان اپنا تصرف رکھتا ہے، تو وہ مذمومہ بھی ہو سکتے ہیں اور محمودہ بھی ہو سکتے ہیں، خدا کے عطا کردہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز اوصاف میں اخلاق آتی ہے۔ اخلاق وہ صفات ہیں جو انسان میں فطری طور پر پائی جاتی ہیں، کہ انسان اپنی فطرت میں وہ اخلاق رکھتا ہے، مگر ہاں اگر ان کو بدلنا چاہے تو کوئی ایک عمل، کوئی ایک عادت بار بار پکاتا رہے تو وہ اخلاق بدل بھی جاتے ہیں۔ یہ ان افعال، یہ ان صفات کی دوسری اہم قسم ہے۔ اور پھر احوال ہیں، وہ احوال شروع ہوتے ہیں انسان پر واردات ہونے سے، مگر ان کی صفائی کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے۔ کسی کے احوال برے ہو جاتے ہیں کہ اس کے اعمال برے ہوتے ہیں، کسی کے احوال اچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال اچھے کر لیتا ہے۔ یہ وہ تین اہم چیزیں ہیں جن کو ملا کر وہ صفات وجود میں آتی ہیں جو مذمومہ بھی ہوتی ہیں اور محمودہ بھی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز افعال ہے، دوسری چیز اخلاق ہے، اور تیسری شے احوال ہیں جو وجود میں آتے ہیں اعمال کے ذریعے۔ اگر کسی کے اعمال خالصتاً لوجہ اللہ ہو جائیں تو اس کے احوال اچھے ہونے لگتے ہیں۔ اگر کسی کے اعمال استقامت پر مبنی ہو جائیں تو اس کے احوال اچھے ہونے لگتے ہیں۔ اگر کسی کے اعمال خدا اور مصطفیٰ کی رضا کی خاطر اخلاص پر مبنی ہو جائیں تو اس کے احوال درست ہونے لگتے ہیں۔ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہو جائیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق میں اور اخلاق میں اپنے خلق اور اخلاق کو رنگ لے تو اس کی صفات درست ہونے لگ جاتی ہیں۔ اگر کوئی اپنے افعال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر لے، خدا کے احکام کی اتباع میں کر لے، احکام شریعت کی اتباع میں کر لے، تو اس کی وہ صفات مذمومہ سے صفات محمودہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو حاضرین گرامی، اب فنا اور بقا کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، پر یہ دنیا فانی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ اس دنیا میں آتے ہیں، اپنے گھر بار بناتے ہیں، وہ بھی فانی ہے، فنا ہو جانے والے ہیں۔ رشتے بناتے ہیں، وہ بھی فانی ہے، فنا ہو جانے والے ہیں۔ ہمارے دل کی شہوات ہے، وہ بھی فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ ہماری دنیاوی خصلتیں ہیں، وہ بھی فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ ہماری قدرتیں ہیں، وہ بھی فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ ہماری عداوتیں ہیں، وہ بھی فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ ہمارے دل میں بیٹھے شہرت اور نام و نمود کے بت ہیں، وہ بھی فانی ہیں، فنا ہو جانے والے ہیں۔ ہمارے مال اسباب کی محبتیں ہیں، وہ بھی فانی ہیں، فنا ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ یہ ہمارا مٹی سے بنا ہوا جسم
اسی دنیا کا ہے. یہ دنیا فانی ہے, یہ جسم بھی فنا ہو جانے والا ہے, کیونکہ ہر شے فانی ہے, فنا ہو جائے گی. باقی کیا رہے گا؟ خدا باقی رہے گا. ہر شے فانی ہے, باقی ہے تو فقط خدا ہے. اس دنیا میں رہ کر ہماری جو بھی صفات ہے وہ بھی اسی دنیا کی دی ہوئی ہے, فانی ہے, فنا ہو جائیں گی. باقی کیا رہے گا؟ ذات خدا رہے گی یا صفات خدا باقی رہیں گی. اس دنیا کی ذاتیں بھی فنا ہو جائیں گی, اس دنیا کی صفات بھی فنا ہو جائیں گی. کچھ باقی رہے گا تو خدا کی ذات باقی رہے گی یا خدا کی صفات باقی رہے گی. اب دیکھتے ہیں کہ ایک فانی انسان فنا سے بقا کا سفر کیسے طے کر سکتا ہے. وہ اس طرح طے کرتا ہے کہ اس کے افعال ہیں, کچھ کسی کو دینا, کچھ کسی سے لینا, کچھ بولنا, کچھ سننا, کچھ کہنا. یہ سب اس کے افعال ہیں جو اسے دنیا سے ملتے ہیں. پھر اس کے کچھ اخلاق ہیں وہ بھی دنیا سے ملتے ہیں. پھر اس کے کچھ احوال ہیں وہ بھی دنیا سے ملتے ہیں. ان تینوں چیزوں کو ملا کر وہ صفات بنتی ہیں جو اس شخص کو دنیا سے ملتی ہیں. حاضرین گرامی, اگر وہ مرتے دم تک شخص انہی دنیا کی صفات میں رہا تو اس کی ذات اور اس کی صفات اس دنیا کے ساتھ فنا ہو جائیں گی, کیونکہ اس نے مرنا ہے. وہ فنا ہو جائے گا, اس کے افعال فنا ہو جائیں گے کیونکہ دنیا سے تھے, اس کے اخلاق فنا ہو جائیں گے کیونکہ دنیا سے تھے, اس کے احوال فنا ہو جائیں گے کیونکہ دنیا سے تھے. مگر ہم دیکھتے ہیں داتا علی حجویری پر آج بھی کوئی مانگتا ہے تو ان کے افعال زندہ ہے, وہ دیتے ہیں. آج بھی کوئی ان سے کچھ کہتا ہے تو وہ سنتے ہیں, ان کی صفات زندہ ہے. دینا صفت ہے, وہ دنیا سے چلے گئے پھر بھی دینے کی صفت زندہ ہے. کیا کہ فنا ہو جانے والی صفات تھی, پر داتا علی حجویری کی بات آئی, غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آئی تو دینے کی صفت زندہ ہے. وہ دنیا سے چلے گئے تو سننے کی صفت زندہ ہے. وہ دنیا سے چلے گئے تو جلوتیں زندہ ہیں. ہر صفت ان کی زندہ ہے, مگر وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ ماجرا کیا ہوا کہ یہ افعال, یہ اخلاق, یہ احوال تو دنیا کے تھے, فنا ہو جانے والے تھے. فقط ذات خدا رہنی تھی یا صفات خدا رہنی تھی. تو بات یہ کیا ہوئی کہ ان ہستیوں کو یہ راز سمجھ میں آ گیا. انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی ہر دنیا کی دی ہوئی صفت کو خدا کی صفات سے بدل دیا تھا. ان کے دینے کی صفت پر خدا کے دینے کی صفت کا رنگ چڑھ گیا تھا. ان کے سننے کی صفت پر خدا کے سننے کی صفت کا رنگ چڑھ گیا تھا. ان کی طاقت پر خدا کے کن کا رنگ چڑھ گیا تھا. ان کی معرفت پر خدا کے جاننے کا رنگ چڑھ گیا تھا. ان کی توجہ پر خدا کے دیکھنے کا رنگ چڑھ گیا تھا. تو وہ دنیا کی صفات تو باقی رہی ہی نہ تھی جو فنا ہو جانے کے ساتھ فنا ہو جاتی. وہ تو جیتے جی اپنی صفات خدا کی صفات میں باقی کر گئے تھے, کیونکہ ہر شے نے فنا ہو جانا ہے, فقط ذات خدا نے رہنا ہے یا صفات خدا نے رہنا ہے. تو جو شخص آج اپنی جیتے جی صفات کو خدا کی صفات میں رنگ لے گا اس کی صفات بھی باقی ہو جائے گی. یہ فنا سے بقا تک کا سفر ہے. آگے چلیں. کچھ لوگ اس کام سے آگے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں, ان کی فقط صفات باقی نہیں رہتی, ان کی ذات بھی باقی ہو جاتی ہے. وہ یہ
جیتے جی وہ اپنی ذات کو بھی فنا کر کے خدا کی ذات میں باقی ہو جاتے ہیں، اپنے وجود کی نفی کر دیتے ہیں اور خدا کے وجود کا اثبات رہ جاتا ہے۔ وہ دنیا میں پھر کچھ نہیں دیکھتے، چاہے جتنے بڑے عالم آ جائیں وہ مگن رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے وجود کا احساس بھی باقی نہیں رہتا، وہ خدا کی ذات میں باقی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے وجود سے سمیت ہر طرف خدا کو دیکھتے ہیں، خدا کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ کوئی تکلیف آ جائے تو تکلیف دینے والے سے لڑتے نہیں ہیں، اس کو خدا کی طرف سے مانتے ہیں کہ وجود کو فنا کر دیا۔ کوئی خوشی آ جائے تو خوشی دینے والے کے آگے جھکتے پھرتے نہیں ہیں، وہ خدا کی طرف سے مانتے ہیں۔ کوئی مشکل آ جائے تو شکوے نہیں کرتے، خدا کی طرف سے مانتے ہیں۔ کوئی آسائش آ جائے تو اچھلتے کودتے نہیں پھرتے، خدا کی طرف سے مانتے ہیں۔ اس طرح ان کی ذات بھی فنا ہو جاتی ہے جیتے جی، اور خدا کی ذات میں باقی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے فنا سے بقا تک کا جو ہمیں طے کرنا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ اگر اس خیال کو پختہ کر لیں کہ خدا دیکھتا ہے، اور ہم نے خدا کے بھروسے کو توڑنا نہیں ہے، خدا کی اس کرم کی لاج رکھنی ہے